تو اس وقت جناب ابو سفیان نے بنو امیہ کو کہا کہ تلقفوها لبنی عبد الشمس، فرمایا جتنا ہو سکے جناب عثمان کی بیعت کرو، اور دوڑے دوڑے جاؤ اس کی بیعت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جناب عثمان بھی نسل یعنی قبیلے بنی امیہ سے، اس کی بیعت کرو۔ ان کا پلان یہ تھا کہ عثمان کے بعد یہ حکومت بنی امیہ کے ہاتھ میں ہی رہے، کوئی بھی اس حکومت کو لے نہ سکے۔ تبھی جب مولا علی حاکم بنتے ہیں تو ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے، جنگ نہروان ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مولا کے ساتھ ہر کوئی لڑنے آتا ہے، کیونکہ انہوں نے تصور کیا ہی نہیں تھا کہ ارے بنو ہاشم کو حکومت مل گئی۔ ان کا تصور یہی تھا، کیونکہ وہ جو عناد، وہ جو دشمنی تھی، آپ دیکھتے کربلا کے میدان میں امام حسین فرماتے کیا میں نے حلال خدا کو حرام کیا ہے یا حرام خدا کو حلال کیا ہے، یا حسین کو تم نے نماز نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک جملہ وہاں پر آتا ہے، اے حسین اس لیے تم سے لڑنے آیا ہے لبغض ابی، تمہارے باپ کی دشمنی میں تم سے لڑنے آیا، کیونکہ عرب اور بنی امیہ کا کوئی بڑا نہیں تھا جس کو بنو ہاشم نے قتل کیا ہو۔ اس وقت امام علی فرماتے تم مجھ سے دشمنی کیوں کر رہے؟ اگر میں نے تمہارے بڑوں کو مارا تو علی نے اپنی دشمنی میں تو نہیں مارا، اگر میں نے ان کو مارا تو دشمنی خدا میں مارا تھا۔ یہ دین خدا کے مقابلے میں آئے تھے، اور علی کی تلوار کبھی بھی اپنی محبت میں یا کسی علی سے نفرت کرے اس کی نفرت میں نہیں ہوتی، علی کی تلوار ہمیشہ اس کے مقابلے میں آتی ہے جس کے دل میں اللہ کی نفرت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نہج البلاغہ کا ایک جملہ کہ جب معاویہ مولا علی کو خط لکھتا ہے اور اس خط میں علی کو کہتا ہے کہ علی ہم دونوں قریش سے ہیں تو لڑائی کیسے؟ ایک ہی فیملی ہے، تو اس وقت امام فرماتے ہیں لیس الصریح کاللصیق، امام فرماتے ہیں جو صریح ہے وہ لصیق کی طرح نہیں ہے۔ سری کہتے ہیں جس کا شجرہ معین ہو، جس کے باپ دادا کا پتہ۔ لصیق کہتے ہیں جس نے خود کو کسی سے چپکایا ہوا ہو۔ امام فرماتے تم قریش سے چپکے ہوئے ہو۔ کس نے کہا کہ تم قریش سے؟ اب ایران کے ایک ریسرچ کرنے والے انہوں نے کہا کہ میں نے مولا علی کو یہ جملہ پڑھا، اور اس پہ بہت سارے اہل سنت کے جیسے محمد عبدو مصری ہے شرح نہج البلاغہ میں، وہ سری کی یہی لکھتا ہے کہ سری اسے کہتے ہیں کہ جس کا شجرہ معلوم ہو، جس کے باپ دادا کا پتہ ہو، اور لصیق اس کو کہتے ہیں جس نے خود کو کسی کے ساتھ چپکایا ہوا ہو۔ قبل اسلام عرب میں رسم تھی کہ عرب غلاموں کو لے کر آتے تھے اور ان کو پالتے تھے۔ جو پالا ہوا بیٹا تھا عرب اس کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا، جسے ربیبہ کہتے ہیں۔ جیسے رسول خدا نے جناب زید کو پالا تھا، اور جناب زید مکے میں مشہور تھے زید بن محمد، کس کا بیٹا؟ محمد کا بیٹا، کہ یہ واحد صحابی رسول ہے جس کا صریحاً قرآن میں نام آیا ہے۔ نام کیوں آیا؟ کیونکہ خدا اس سنت کو مٹانا چاہتا تھا۔ اور سنت کو کیسے مٹایا؟ جناب زید نے کسی سے شادی کی، زینب سے شادی کرنے کے بعد اس کو طلاق دی۔ اب عرب میں رسم تھی کہ بیٹے کی بیوی سے شادی آج بھی نہیں ہو سکتی، تو اس زمانے میں جس کو پالا ہوا تھا وہ بھی کیا کہلاتا تھا؟ بیٹا کہلاتا تھا۔ تو عرب میں رسم تھی پالے ہوئے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا حرام تھا، وہ ارث بھی لیتا تھا اور وارث بھی بنتا تھا، جیسے اپنا بیٹا ہوتا ہے۔ ایڈوپٹڈ شخص کو اپنا بیٹا مانتے تھے۔ تو اللہ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے قرآن کی آیت اتاری کہ زید کی متعلقہ سے شادی کرو، تاکہ ہمیشہ کے لیے عرب سے رسم ختم ہو جائے۔ اور جب رسول نے شادی کی، بہت رسول ڈر رہے تھے شادی کیسے کروں، جس عرب میں یہ معروف ہو، جس کلچر میں یہ بنیاد ہو کہ بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی، پالا ہوا بیٹا۔ تو اللہ نے کہا نہیں، اس رسم کو توڑ دو، کیونکہ اللہ ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ دین اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا اگر آج میں نے اس رسم کو نہیں توڑا، یہ کل ہر کسی کو نبی کی بیٹی بنا دیں گے۔ یہ جو جھگڑا ہے نبی کی چار بیوی ہے، ربیبہ تھی، نبی نے پالا تھا ان کو۔ اب کیونکہ عرب کے ذہن میں یہ تھا، تاریخ نویسوں کے وہ عرب تھے، اسی معاشرے میں پلے بڑے تھے، انہوں نے لکھ دیا چاروں کس کی بیٹیاں ہیں؟ رسول کی بیٹیاں۔ حالانکہ 3 پالی ہوئی ہیں اور ایک رسول کی اپنی بیٹی۔ اسی طرح جناب زید کا واقعہ تھا
تو یہ قریش میں جو 12واں جد ہے اہل بیت کا رسول خدا کا، اس کا نام ہے نضر بن کنانہ، نسل جاتی ہے نضر بن کنانہ تک، وہ ہے 12واں جد، اور اس کا عبد الشمس صاحب کہتے ہیں۔ عبد الشمس کا ایک غلام تھا، یہ عبد الشمس دادا ہے بنو امیہ کا، اس کا ایک غلام تھا جس کو روم سے لے کر آئے تھے۔ اس زمانے میں جو آج کا سیریا ہے وہ روم میں شامل تھا، وہاں سے لے کر، جس کا نام تھا امیہ، یہ کس کے نام سے مشہور ہے؟ بنو امیہ۔ عبد الشمس جو بڑا تھا قریش کا، اس عبد الشمس سے غلام لے کر آیا، غلام کا نام امیہ تھا۔ اس غلام کو اس نے پالا، یہ غلام بڑا ہوا۔ اب عرب کے معاشرے میں یہ غلام نہیں ہے، یہ بیٹا ہے، کیونکہ اس کو لے کر آئے، اس کو پالا ہے، اپنے بچوں کی طرح پالا۔ اب یہ جو غلام تھا یہ اتنا بدبخت تھا، یہ امیہ جو تھا یہ شریر تھا، کیونکہ اس کا بیٹے کی طرح کبھی ڈاکے لگاتا، کبھی لوگوں کی عزتوں کو لوٹتا، کبھی گھروں میں چوری کرتا۔ تو دار الندوہ مکے میں جگہ تھی جہاں پہ فیصلے کروائے جاتے تھے کہ بھائی فلاں شخص بہت ہمیں تنگ کر رہا ہے، اس کا کیا کیا جائے۔ دار الندوہ میں فیصلہ ہوا کہ امیہ کو مکے سے نکالا جائے، کیونکہ 10 سال کے لیے 8 سال کے لیے اس کو نکالا جائے۔ نکالنے کے بعد یہ وہی گیا جہاں سے اس کو لے کر آیا تھا، یہ واپس روم یعنی وہی سیریا چلا گیا۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ سیریا میں جانے کے بعد امیہ ایک یہودی شخص تھا، اس کی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات، ان تعلقات کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا، جس بچے کا نام تھا زکوان، جس کا لقب بنا ابی امر۔ زکوان باپ ہے ابو معید کا، جو دادا ہے عقبہ کا۔ عقبہ کون؟ ولید ابن عقبہ۔ پھر جب اس کے 10 سال ختم ہوئے، اس یہودی عورت سے جو ناجائز تعلق کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو لے کر یہ واپس مکے میں آیا۔ مکے میں آنے کے بعد اس کی نسل بڑھتی ہے، جس نسل سے ابو سفیان یہ سارے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ معصوم فرماتے ہیں، اب خطبہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے مولا علی کا، جناب سیدہ کا، کہ جو دربار یزید میں بیوی رہتی ہیں۔ اب معاویہ خط لکھتا ہے امام علی کو کہ امام علی کہتا ہے ہم سارے عبد الشمس، ہم سارے قریش میں سے۔ امام فرماتے ہیں لیس الصریح کاللصیق، تو چپکا ہوا ہے، تو ایسے نہیں جیسے علی ہے، میری نسل کا پتہ ہے۔ اور وہ جناب سیدہ کا شمرہ، ابن الطلقاء، اے آزاد شدہ غلام کے بچے۔ یہ بی بی کہاں پر اشارہ؟ اس غلام کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جس کو عبد الشمس لایا تھا، اس کو غلام بنایا، پھر بیٹا بنایا، گویا اس کو آزاد کیا۔ اے غلام کے بیٹے، تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو؟ امام فرماتے ہیں مہاجرین جیسے نہیں ہیں، تم ان مہاجرین کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن مہاجرین نے اپنی جانوں کو رسول پر قربان کیا۔ امام فرماتے تم ان انصار کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن انصار نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور رسول کی قربانی تھی۔ تم ہماری نسلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ارے ہماری نسلوں میں شرافت ہے، ہماری نسلوں میں شرافت ہے، عصمت ہے، ہماری نسلیں گناہ سے دور ہیں، فسق و فجور سے دور ہیں، لیکن اے معاویہ تمہاری نسل فسق و فجور سے بھری ہوئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔